آج کی ویڈیو میں آپ کی سب سے بڑی حسرت پوری ہونے جا رہی ہے۔ ازل سے ہر مسلمان کی خواہش رہی ہے وہ روضہ رسول اور خانہ کعبہ ضرور دیکھے، لیکن مہنگائی کے اس دور میں لوگوں کی یہ خواہش حسرت بن کے رہ گئی ہے۔ آئیں آپ کو اس بار حج جی ایف کے حج گروپ کے ساتھ کروائیں انتہائی مناسب ریٹ میں، اس کی رہائش جو کہ انتہائی قریب ترین ہے۔ آئیں آپ کو جی ایف کے حج گروپ کے اونر سے بات کروائیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی سہولیات موجود ہیں۔ ہر سال الحمدللہ 2000 اور 1800 حاجی ہمارے ساتھ حج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال 4-5 ہزار 6 ہزار حاجی ہر سال ہمارے ساتھ عمرہ کرتے ہیں۔ ہم طائف سے عمرہ کرواتے ہیں، جوفہ سے عمرہ کراتے ہیں، جورانہ سے عمرہ کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ میں ہم بدر کی زیارات، بیر روحہ، بیر شفا کی زیارات، لانڈری کی سہولت بھی ہم مکہ میں بھی مدینہ میں بھی اپنے حجاج کرام کو دیتے ہیں۔ ہماری ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن کی فلائٹ ہے اور واپسی ڈائریکٹ مدینہ سے ہے۔ 11,75,000 فی حاجی کے حساب سے ہم پیسے لے رہے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ ایئر لائن سعودی ایئر لائن ہم نے ٹکٹیں لی ہے، تقریباً یہ 3 لاکھ کے قریب یہ ایک ٹکٹ بنتا ہے۔ 11,75,000 میں سے 3 لاکھ منفی کرے تو باقی 4-4.5 لاکھ معلم کا فیس ہے۔ السلام علیکم، نکی گردیزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی سب سے بڑی حسرت پوری ہونے جا رہی ہے۔ ازل سے ہر مسلمان کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرے اور روزہ رسول کی حاضری کرے، لیکن غربت اور مہنگائی کے اس دور میں یہ حسرت جو ہے حسرت ہی رہ جاتی ہے، یہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ لیکن اس وقت میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو کہ جی ایف کے کمپنی کے اونر ہیں، جنہوں نے 22 سال کا ایک سفر جو ہے اس کمپنی میں جو ہے سفر کیا اور لوگوں کی خدمت کی، حج اور عمرے میں ایک بڑا طویل سفر کر چکے ہیں۔ سر بہت شکریہ گلفراز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نام ہے نا جی ایف کے، یہ کیسے آپ نے اس کی بنیاد رکھی؟ یہ موٹیویشنل ہو کے کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں یعنی اپنا مدعا پیش کرنے کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ جی ایف کے گروپ آف کمپنی کا نام کس طرح رکھا گیا، تو یہ بیسیکلی اس طرح تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک میرا دوست ہے، عربی ہے، تو انہوں نے یہ نام رکھا تھا مجموعہ گلفراز خان۔ تو مجموعے کا نام جس طرح ہم کمپنی رکھتے ہیں نا، تو عربی میں مجموعہ کمپنی کو کہتے ہیں، اور گلفراز خان یعنی گلفراز خان جی ایف کے، تو اس طرح ہم نے اس کا نام رکھا اس عربی کی وجہ سے، جو عربی ہمارا دوست ہے۔ تو یہ الحمدللہ 2001 سے ہم نے یہ سفر شروع کیا۔ یہ اس وقت پرائیویٹ اسکیم نہیں تھا، تو ہم حج یعنی سرکاری طور پر ہم حجیوں کو جمع کرتے تھے، تو ان کی خدمت کرتے تھے، ہم اپنا پیسہ ڈالتے تھے، وہ اپنا ڈالتے تھے۔ تو اس طرح ہم 2001 سے لے کر الحمدللہ 2022 تک ہم نے یہ کام کیا، سر انجام اللہ پاک نے کر دیا، اور بہت سے ہزاروں لوگ اللہ پاک نے ہمیں سعادت دی کہ ان کی میزبانی کا شرف اللہ پاک ہمیں نصیب فرمایا۔ 22 سال میں آپ نے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو حج اور عمرہ کروایا، تو یہ کیسا تجربہ رہا آپ کا، اور اس کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ یہ مشن آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہ حج اور عمرے کا جو ایک نیک مقصد ہے یہ آپ کریں؟ یہ تو آپ نے بہت دلچسپ سوال پوچھا۔ اس طرح ہے کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت کوئی یہ تجارت کا نہ کوئی ہمارے دل میں کوئی خواہش تھی، نہ ہمیں کوئی پتہ تھا کہ یہ بھی ایک تجارت ہے۔ تو اب تو یہ ایک کمرشلائز ہو گیا یہ کام، لیکن جب سے ہم نے یہ شروع کر دیا تھا تو ہم حجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد حجیوں کو جمع کرتے تھے۔ جو سرکاری طور پر بینکوں میں لوگ جمع ہوتے تھے اس کو پھر ہم جمع کرتے تھے، ان کے لیے ویکسینیشن یا اس طرح بلڈ گروپ معلوم کرنا، جو بھی ان کے لیے ہم کر سکتے تھے تو ہم اس کو جمع کرتے تھے، ان کے ساتھ مذاکرے کرتے تھے، ان کو حج سکھاتے تھے، وہاں پر جو مشکلات ہوتی ہے وہ ان کے بارے میں بتاتے تھے، اور پھر جب ہم جس قافلے میں ہم جاتے تھے تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہم خود کرتے تھے۔ یہ میں نے اور مولانا عبدالغفور صاحب ہے کرک کے، یہ اکٹھا ہم نے یہ مشن شروع کر دیا تھا۔ تو جب قافلہ بڑھ گیا تو مولانا عبدالغفور صاحب خود کر رہے اور ہم خود کر رہے، تو الحمدللہ پورے پاکستان میں ایک واحد ہمارا جو گروپ ہے اور مولانا صاحب کا، کہ ہم نے سب سے پہلے کھانا شروع کر دیا تھا۔ پورے پاکستان میں کوئی بھی کھانا نہیں دیتا تھا، نہ لانڈری دیتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ہمارے بلڈنگ میں انڈین ہمارا دوست تھا، تو وہ اپنے حاجیوں کو 2006 میں لانڈری بھی دیتا تھا۔ تو ہم بہت حیران تھے کہ یہ آپ لانڈری بھی دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم تو لانڈری دیتے تھے۔ اسی وقت سے 2006 سے لے کر 2022 تک ہر عمرے میں اور ہر حج میں الحمدللہ ہم نے لانڈری دی اور کھانا پینا دیا۔ پھر اب تو یہ کھانا پینا جو ہے کمپلسری ہو گئی سعودی حکومت کی طرف سے۔ اب سرکاری اسکیم میں بھی جو حاجی جاتے ہیں اس کو بھی کھانا ملتا ہے، جو پرائیویٹ میں جاتے ہیں اس کو بھی کھانا ملتا ہے،
لیکن الحمدللہ اس مجموعہ گلفراز کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے یہ کانا پہلے شروع کر دیا تھا اور لانڈری، اور اب الحمدللہ یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے اور بہت سے حاجیوں کو یہ سہولت مل رہی ہے کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم نے سرکاری اسکیم میں 2015 میں 2,64,000 کا پیکیج تھا اور ہم نے 2,99,000 کا پیکیج دیا تھا. اس وقت بھی ہم نے ڈائریکٹ فلائٹ دی تھی، اور ابھی بھی یہ سرکاری حج اسکیم بھی یعنی جو 2023 کا حج اسکیم ہے، سرکاری اسکیم میں بھی 11,75,000 میں حاجی جا رہے، اور الحمدللہ ہم نے بھی 11,75,000 فی حاجی کے حساب سے ہم پیسے لے رہے. ہم ڈائریکٹ ایئر لائن سعودی ایئر لائن میں ہم نے ٹکٹیں لی ہے، تقریباً یہ 3 لاکھ کے قریب یہ ایک ٹکٹ بنتا ہے. 11,75,000 میں سے 3 لاکھ منفی کرے تو باقی 4-4.5 لاکھ معلم کا فیس ہے. بس ہم انشاءاللہ یہ ہمارا موٹو ہے کہ ہم سستا سے سستا حج کروائے اور زیادہ سے زیادہ ہم فیسیلیٹیز یعنی لوگوں کو پرووائڈ کریں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر جاتے ہیں، ادھر بھی ہم مذاکرے کرتے ہیں، حاجیوں کو سمجھاتے ہیں کہ حج کے ارکان کس طرح ہے، یعنی کتنا ارکان ہے، کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہے. لیکن جب ہم وہاں پر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو عمرے سے پہلے ہم عمرے کے وہ فضائل بھی سناتے ہیں اور اسی طرح ان کو مذاکرہ بھی کرتے ہیں کہ اس میں کتنے فرض ہے، کتنے واجبات ہے. پھر ہم خود پریکٹیکلی طور پر ہم حرم میں ہر گروپ کے ساتھ ہم جاتے ہیں، ان کو طواف بھی کرواتے ہیں اور صفا مروہ بھی. اسی طرح جب مینا جاتے ہیں تو مینا میں بھی اجتماعی طور پر ہم مذاکرے کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ مینا میں جو 3-5 دن گزارنے ہیں کس طرح گزارنے ہیں. پھر عرفات میں جاتے ہیں، عرفات میں پھر مذاکرہ ہوتا ہے. یعنی ہم اجتماعی طور پر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، اسی طرح ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یعنی حجیوں کو موٹیویٹ کرے، فضائل سنائے اور زیادہ سے زیادہ وہ عبادات کرے اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے وہ دعا مانگ سکے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق خان صاحب، جو کہ GFK کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. کیا سمجھتے ہیں اس سال آپ کا ٹارگٹ مکمل ہو چکا ہے جو یہاں سے آپ حاجی لے کے جا رہے ہیں؟ ٹارگٹ آپ کا کمپلیٹ ہے یا پھر کچھ لوگ مس ہیں؟ جی الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں، اور چونکہ ہم یہ 22 سال سے یہ حاجیوں کو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہر سال الحمدللہ 2,000 اور 1,800 حاجی ہمارے ساتھ حج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہر سال 4-5 ہزار 6,000 حاجی ہر سال ہمارے ساتھ عمرہ کرتے ہیں. تو اس لیے رابطے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اپنے ٹارگٹ کے قریب ہیں، اور چند محدود سیٹیں جو ابھی باقی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے جو پیکیج آفر کیا ہے وہ گورنمنٹ کے بالکل ایک جیسا ہی پیکیج ہے. 11,75,000 گورنمنٹ نے آفر کیا تھا پیکیج، اور 11,75,000 ہم نے بھی پیکیج آفر کیا ہے. لیکن اگر سہولیات کو دیکھا جائے تو ہمارے اور ان کے پیکیج تو مساوی ہیں، لیکن سہولیات کو دیکھا جائے تو وہ اس کے برعکس ہیں. ہم اس میں زیارات، لانڈری، اور زیارات میں ہماری بڑی بڑی زیارات ہیں. مثال کے طور پہ ہم طائف سے عمرہ کرواتے ہیں، جوفہ سے عمرہ کراتے ہیں، جورانہ سے عمرہ کراتے ہیں. اس کے علاوہ مدینہ میں ہم بدر کی زیارات، بیر روحہ، بیر شفا کی زیارات، اور لانڈری کی سہولت بھی ہم مکہ میں بھی مدینہ میں بھی اپنے حجاج کرام کو دیتے ہیں. پلس ایک چیز اور میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ ہماری ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن کی فلائٹ ہے اور واپسی ڈائریکٹ مدینہ سے ہے. حج میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ واپسی جدہ سے ہوتی ہے، تو وہ حجاج کرام جب وہ مدینہ سے جدہ جاتے ہیں تو انہیں 12-13 گھنٹے بس میں سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی فلائٹ، تو تقریباً یہ 24 گھنٹے کا عمل ہو جاتا ہے جس میں یہ پاکستان پہنچنے تک، ان کے گھر پہنچنے تک. اور مدینہ سے یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ 15 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے ڈائریکٹ آپ کی فلائٹ، ہم نے سعودی ایئر لائن کی فلائٹ کی ہے، اور آپ بآسانی اور سہولت کے ساتھ جلدی گھر پہنچ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کبھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے؟ کیونکہ 22 سال کا آپ کا ایک سفر ہے، یہاں سے آپ لاکھوں لوگوں کو جو ہے حج کروا چکے ہیں، عمرہ کرا چکے ہیں، تو کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہو، کوئی آپ سے مطمئن نہ ہوا ہو، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کبھی؟ دیکھیں یہ تو انسان ہے اور ہر انسان کی فطرت الگ ہے، ہر انسان کو آپ فوراً پڑھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، اور اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. لیکن ان کا ازالہ اسی وقت، ان کا ازالہ اور ان کا جو ان کی شکایت کو دور کرنا، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہمارے حجاج کرام کی اگر کوئی شکایت ہو اس کا فوراً ازالہ کیا جائے، یا کوئی کمی کوتاہی ہے تو ان کے فیڈ بیک جو ہمیں پہنچتے ہیں اس پہ ورک کیا جائے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ حاجیوں کو زیادہ سے زیادہ خدمات دی جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے
اور کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں. اچھا، کوئی آپ سے اگر رابطہ کرنا چاہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا پروسیس بنایا ہوا ہے، کیا ترتیب ہے اس کی؟ ہمارے آفیسز ہیں اسلام آباد میں بھی 2 آفس ہیں ہمارے، اور بنو میں بھی آفس ہے ہمارا، اور ہر جگہ ہمارے کانٹیکٹ نمبر ابھی دیے ہوئے بھی ہیں، اور اس پہ ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. یہ جو سب سے سستا پیکیج ہے ہمارا 11,75,000 روپے کا، تو یہ ہم نے اسی لیے بنایا کہ زیادہ سے زیادہ حجاج کرام کو کم سے کم قیمت میں زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جا سکے. چونکہ اس دور میں حج ڈالر اور ریال کے بڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، اور عالمی سطح پہ اور بھی مہنگائی کی وجہ سے یہ حج مہنگا ہو گیا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہر انسان مطلب کہ وہ اگر وہ متوسط اس سے طبقے سے ہے یا کسی بھی طبقے سے ہے تو اس کو حج کرایا جا سکے اور اس کی خواہش یہ پوری کی جا سکے.